السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 5 ہے۔ آج کے درس میں ہم قرآن کریم کی 2 صورتیں، سورہ زلزال جسے ہم اذا زلزلت الارض زلزالہا کہتے ہیں، اور سورہ العادیات جسے ہم والعادیات ضبحا کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ قرب قیامت یا قیامت کے دن ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین بھیانک طریقے سے تھر تھرا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ قیامت کے دن زمین اپنے اندر کے سارے خزانے اور سارے مردوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے تعجب بھرے انداز میں بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو گیا، اپنے اندر کی ساری چیزیں یہ کیوں باہر پھینک رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ قیامت کے دن زمین ہر انسان کے ایک ایک اچھائی اور برائی کو اللہ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ اور زمین قیامت کے دن اس لیے گواہی دے گی کیونکہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ایک ایک عمل کو محفوظ کرے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے بیان کر دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ قیامت کے دن لوگ قبر سے مقام حساب کی طرف الگ الگ حالتوں میں جا رہے ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ مطمئن ہو کر جا رہے ہوں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہر انسان کو ان کے اعمال دکھائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے ایک ایک اچھائی اور برائی کا ضرور بدلہ ملے گا۔ وہ جو بھی اچھے کام کر کے لائے گا اس کا بھی اسے بدلہ ملے گا، اور جو بھی انسان گناہ کر کے لائے گا اس کا بھی اسے بدلہ دیا جائے گا، الا یہ کہ گنہگاروں پر رب کا رحم و کرم ہو جائے۔ اب چلیے سورہ العادیات سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔
مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے پشت پر غازی کو بٹھا کر دن دناتے ہوئے دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے اس سے دشمن خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جسے ہم لوگ ہانپنا بھی کہتے ہیں۔ مجاہدین کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کی دندناتی ہوئی اسپیڈ ہوتی ہے اور ان کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، ہانپنے کی وجہ سے اس سے دشمن خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم جو دندناتے ہوئے دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ دشمن خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم کہ دوڑتے ہوئے ان کے کھوڑوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ کی چنگاریاں نکل جاتی ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم جو رات بھر سفر کر کے صبح کے وقت دین حق کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، مجاہدین کے ان گھوڑوں کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب یہ دوڑتے ہیں تو ماحول غبار آلود ہو جاتا ہے۔ یہ گھوڑے جس طرف سے گزر جاتے ہیں ماحول کو دھواں دھواں کر دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، مجاہدین کے یہ گھوڑے اتنے بے خوف ہوتے ہیں کہ دشمنوں کے لشکروں پر بے خوف حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین کے یہ گھوڑے اتنے بے خوف ہوتے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ آگے اللہ انسانوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، رب کی نعمتوں کو بھول کر مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اور ناشکری کرتے رہتا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، مصیبتوں کو یاد کر کر کے ناشکری کرتے رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان کے اس ناشکری پر خالق و مخلوق سب گواہ ہے، وہ انسان خود بھی گواہ ہے، سارے لوگ گواہ ہیں، ساری مخلوقات گواہ ہے اور خود خدا گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک انسان کے اس ناشکری پر خالق و مخلوق سب گواہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی طلب اور محبت میں دیوانہ بن چکا ہے، ڈوب چکا ہے، اسے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، مال کی طلب میں گم ہو چکا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جو اپنے قبروں میں ہیں، اور ہر ایک سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔
ایسا مت سوچو کہ ہم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، کمائے، اچھے برے کیے، مر گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جو اپنے قبروں میں ہیں، اور ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے وہ سب کھول کھول کر بیان کر دیا جائے گا۔ ایسا مت سوچو کہ ظاہری نیکی اور ظاہری عبادات سے قیامت کے دن انسان بچ جائے گا، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، یا ایسا قیامت کے دن نہیں چلنا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، انسان جو کچھ اپنے دل میں چھپا رکھا ہے قیامت کے دن وہ سب کھول کھول کر بیان کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر انسان کے ایک ایک کرتوت کا ضرور بدلہ دے گا، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، کیونکہ وہ انسان کے ایک ایک عمل، ایک ایک سوچ، ایک ایک نظریے سے واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔